الورى يا عالم الحركات والسكنات اجعل لمن ضحك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفون ونحن بالاثر. سلام پہنچیں تم پر اے اہل قبور. اللہ تعالیٰ بخشے ہمیں اور تمہیں. تم ہم سے پہلے جا چکے اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. اس وقت جی میں قبرستان میں داخل ہو چکا ہوں. وہی جو قبرستان تھا چوڑ والا. کل بھی میں یہاں پہ آیا تھا. تو یہاں پر آپ کو ایک میسج دینا ضروری تھا. تو میں یہاں سے گزر رہا تھا, ذہن میں آ گیا چلو بتا دوں. ابھی تو میں اس بیچ میں راستہ گزر رہا ہوں قبرستان کے درمیان سے. بالکل اس طرف ہی قبر ہے, دائیں طرف کافی آگے تک, بائیں طرف بھی بہت ساری قبریں ہیں. تو یہاں پہ یہ مسئلہ ہوا, جو بارشیں ہوئی ہیں یہاں پہ بہت ساری قبریں گر چکی ہیں. کسی کی دیواریں ٹوٹ گئی ہیں, کوئی قبریں بیٹھ گئی ہیں, کوئی بالکل زمین میں نیچے ہو گئی ہیں. یہ راولپنڈی میں چوڑ والا بڑا قبرستان ہے جو یہ اس میں واقع ہے. یہاں سے میں بہت کم ہی گزرتا ہوں, دوسرے راستہ میں استعمال کرتا ہوں. تو ابھی مجھے جانا ہے کیونکہ 9 بجے کلاس کے لیے. تو ٹائم جب شارٹ نہ ہو تو میں یہاں سے کبھی کبھی 2 مہینے یا 3 مہینے کے بعد کوئی 1-2 چکر میرے لگ جاتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ کافی اندھیرا ہوتا ہے, گزرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ بندہ آ گیا بھائی تو پتہ نہیں چلا فوراً. میں نے کہا پاؤں پہ پاؤں آ گئے. میں نے کہا کیا. تو یہاں پہ بہت ساری قبریں جو ہے نا وہ بیٹھ چکی ہیں. تو میں نے کہا چلو آپ کو یہ میسج دے دوں. تو یہ قبروں کا جو ہے نا, جو ان کی قبریں ہیں ان کے ورثاء سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور ان قبروں کا دیکھ بھال کریں, ان کو ٹھیک کریں. میں ابھی قبروں کی جو نا پکچر وغیرہ نہیں لے رہا, نہ ویڈیو بنا رہا ہوں, کہ مناسب نہیں ہے. بہت ساری قبریں دن کو دیکھی ہیں گر چکی ہیں. کسی کی دیواریں, کسی کی پڑیاں اوپر جو پتھر ہوتے ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں, کچھ بالکل بیٹھ گئی ہیں. تو یہاں سے بہت کم گزرا ہوتا ہے. ابھی بھی ایک بندہ تھا, پتہ نہیں کون سا تھا, وہ اکثر یہاں پہ نشائی وغیرہ ہوتے ہیں اس ٹائم, اور تو اتنا کوئی آنا جانا نہیں ہوتا. کئی دفعہ میں آنا چاہتا تھا یہاں پر, درمیان تک آؤں پھر واپس ہو گیا ہوں, کیونکہ یہاں پر جو ہے نا وہ گزرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. کئی دفعہ ایسا واقع ہوا ہے میں آتا ہوں درمیان کے اندر تو پھر نہ آگے آ سکتا ہوں نہ پیچھے, تو پھر مجھے واپس دوسرے راستے سے جانا پڑتا ہے. دوسرا راستہ کافی تھوڑا سا مجھے لمبا پڑتا ہے, اس پہ ٹائم زیادہ لگتا ہے. تو جو ہے نا یہ راستہ شارٹ پڑتا ہے. یہاں سے میں گزر کے کلاس کے لیے جانا ہوتا ہے. 9 بجے کلاس ہوتی ہے, تو ابھی ٹائم شارٹ ہے, مجھے پہنچنا تھا. تو میں نے کہا چلو آج یہیں سے گزر جاتا ہوں. تو میں نے پھر ذہن میں آ کے چلیں یہ بھی پیغام میسج ایک دے دوں. تو یہ جو ہے نا بھائیوں سے گزارش ہے, تو جو بھی ہیں تو وہ آئیں, ان کے ورثاء آ کر ان قبروں کو ٹھیک کریں. بہت ساری قبریں بارش کی وجہ سے, بہت ساری قبریں جو ہے نا وہ گر گئی ہیں. کسی کی دیواریں جو ہے نا ٹوٹی ہوئی ہیں, کسی کی جو ہے نا پڑیاں جو ہوتی ہیں چھپیں, وہ کوئی بالکل خستہ حالت میں ہیں قبریں. کئی قبریں ایسی ہیں جن کی پہچان بھی نہیں ہو رہی ہیں بھئی یہاں پہ قبر ہے یا نہیں ہے. وہاں پہ جو ہے نا وہ گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی لیے گزارش ہے یہ آئیں, ان کے ورثاء ان قبروں کو جتنا جلدی ہو سکے ٹھیک کر لیجیے. چلیں اب آگے ہیں تو قبرستان کے حوالے سے 2-3 چیزیں ہم سیکھ لیتے ہیں آج.
تو آج جو ہے نا وہ سب سے پہلے جو میں نے دعا پڑھی ہے قبرستان میں جب داخل ہوتے ہیں یہ دعا پڑھنی ہے. اس کے بعد جب ہم اپنے پیاروں کو لے کے آتے ہیں قبرستان کے اندر، اس مٹی کے اندر انہیں دفناتے ہیں، تو اس وقت ہمیں یہ چیزیں سیکھنی چاہیے اور ان پہ عمل کرنا چاہیے. جب میت کو قبر کے اندر رکھتے ہیں، میت کو قبر کے اندر رکھ کر ہم واپس چلے جاتے ہیں، تو ہم جو ہے نا پھر آخری وقت بھی میت کو جب قبر کے اندر رکھتے ہیں تو قبر میت کو اتارتے وقت یہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اس وقت یہ دعائیں پڑھنی چاہیے. جب ہم میت کو اتارتے وقت یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ. بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. جب یہ دعا پڑھ لی ہم نے، اس کے بعد جب مٹی ڈالتے ہیں قبر کے اوپر تو اس وقت ہم جو ہے نا یہ دعا پڑھیں: منہا خلقناکم وفیہا. جب قبر کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے: منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ جب ہم مٹی ڈالتے ہیں قبر کے اوپر اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے. قبر میں میت اتارتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے: بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر. جب مٹی ڈالتے وقت منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہ دعا پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ یہ ہے: تم کو ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم کو ہم نے اس سے پیدا کیا ہے، یعنی اسی میں ہم تم کو لٹائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے. یہ جو ہے نا دعائیں ہمیں سیکھنی چاہیے. یہ دعائیں سیکھ کر آخری ہم اپنے پیاروں کو قبر کے حوالے کر دیں. پھر اس کے بعد یہ چیز ذہن میں رکھیں، قبر کے حوالے کر کے اس کے بعد ہم دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، واپس بھول جاتے ہیں کہ ہمارا بھی اس قبرستان میں کوئی ہے یا نہیں. سالوں سال گزر چکے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا. بعض لوگ آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں بیچ میں قبریں ایسی ہوتی ہیں تو ان کا محسوس بھی نہیں ہوتا یہاں پہ قبر ہے بھی یا نہیں. اتنی حالت خراب ہو چکی ہے. تو اسی لیے ہم ایک تو ان دعاؤں کا اہتمام کریں، ان کو یاد کریں. تو ان کو یاد کر کے پھر اپنے جب پیاروں کو جو ہے نا قبر کے حوالے کرتے ہیں، اللہ کے سپرد کرتے ہیں، تو آخری وقت ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسرا یہ چیز ہے کہ قبرستان میں آج ایک اللہ کے بندے نے وہاں پہ ایک مٹی کا ٹرالے آ کے اس قبرستان کے جو ہے نا شروع میں جہاں سے ہمیں انٹر ہوا تھا اندر، وہاں پہ مٹی کا ڈھیر لگا ہوا ہے. اگر کسی کو مٹی ضرورت ہوئی تو وہاں سے مل سکتی ہے. اگر کسی کو پڑیوں کی ضرورت پڑ جائے، پڑی کسی کو چاہیے، پڑیاں ٹوٹی ہوتی ہیں تو پھر رابطہ کر سکتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ قبرستان کے سامنے، بالکل قبرستان سے جب باہر نکلیں گے سامنے مسجد ہے، مسجد عائشہ صدیقہ، وہاں پہ آپ آ جائیں، وہاں پہ انشاءاللہ آپ رابطہ کر لیں، آپ کو پڑیاں مل جائیں گی. تو دوسری یہ چیز ہے کہ ہم نے بھی ادھر آنا ہے ایک دن، ہم اس کی تیاری کریں کیونکہ قبر روز پکارتی ہے. میں اندھیری ہوں، کیڑیوں مکوڑوں کا گھر ہوں، تو اسی لیے جو ہے نا اپنے نیک اعمال ساتھ لانا. دیکھو ابھی بھی آوازیں آپ کو آ رہی ہوں گی ادھر ادھر کی، تو کیڑے مکوڑے بول رہے ہیں. تو
اسی لیے جو ہے نا اب ہمیں تو روشنی نظر آتی ہے، ہم تو جو ہے نا ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں، دور دور ہمیں روشنیاں نظر آ جاتی ہیں کہیں نہ کہیں. تو یہ جو قبرستان ہے مٹی کے اندر جب جائیں گے وہاں پر تو کوئی روشنی نہیں، وہاں پر تو ہم کسی کو نہیں آواز دے سکتے، کسی کو نہیں پکار سکتے. تو اگر اللہ راضی ہوگا تو سب معاملے حال ہو جائیں گے وہاں پہ روشنی بھی ہوگی ہماری قبر کے اندر، اور خوش ہوں گے تو ہمیں کوئی پریشانی ٹینشن نہیں ہوگی. اور اللہ نہ کرے اسی غفلت کے اندر اللہ کو ناراض کرتے ہوئے ہماری موت کا وقت آ جائے، اللہ کو ناراض کر کے جائیں گے تو پھر جو ہے نا آگے جو ہے نا بہت مشکل ہے. آخری منزل پھر یہ تو دنیا ہے عارضی ہے، آخری منزل تو یہاں سے آگے سٹارٹ ہوگی. تو جو اس کی جو ہے نا یہ پہلی منزل جو ہے نا یہاں سے انسان کامیاب ہو گیا، اگلی منازل بھی اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں گے. تو اللہ سے دعا کرتا ہوں. تو یہاں پر بھی بکسا رکھا ہوا ہے، اس میں قرآن پاک ہے میرے خیال سے، کسی نے یہ رکھے ہوئے ہیں، یاسین شریف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پارے یاسین شریف ہے، یہ بھی 5 سورہ ہے. نیچے کچھ قرآن مجید شہید ہیں. یہ اس کی بھی کوئی صحیح مکمل جگہ نہیں، خراب ہو رہے ہیں. دیکھیں بارش لگ رہی ہے ان پہ، قرآن مجید شہید ہو رہے ہیں. تو بہت سارا ہی تو خراب ہوگا، دن کو دیکھا نہیں ہے. ابھی اچانک میری ادھر نظر پڑ گئی جاتے ہوئے راستے میں. تو چلیں انشاءاللہ کل دن کو اس کو آ کے دیکھیں گے، نکالیں گے. اس کے تو بہت پانی سے جو ہے نا خراب ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں. ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. چلیں انشاءاللہ. کوئی قرآن مجید ویسے تو گھروں کے اندر ہم پڑھ کے اصالِ ثواب کریں. قبر پہ آنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم قبر پہ آنا چاہیے دعا کے لیے آنا چاہیے. قبر کا جو ہے نا وہ بول نہیں دینا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے. اب اسی طرح جو خیال نہیں رکھا گیا تو قبروں کا جو ہے نا وہ بہت نقصان ہو گیا ہے. بہت ساری قبریں جو ہے نا بیٹھ گئی ہیں، کسی کی دیواریں گر گئی ہیں، کوئی سائڈوں سے ٹوٹ گئی ہیں، کوئی زمین کے اندر دس گئی ہیں. تو اسی لیے وقتاً فوقتاً ہفتے 10 دن میں چکر لگانا چاہیے، ضرور دیکھ بھال کرنی چاہیے ان کی. جب ان کو ضرورت ہو کس چیز کی، یعنی کہ قبر کے اوپر صفائی کی، وہ صفائی وغیرہ کر دیں. کوئی چیز دیوار خراب ہو ٹھیک کرا دیں. یہ ساتھ ساتھ جو کام ہوتے ہیں ہمیں کرنے چاہیے. تو ابھی میں آ گیا ہوں، تقریباً قبرستان کے آخر پہ ہوں. قبرستان سے باہر نکل رہا ہوں، یہاں سے دوسری سائڈ سے ایک گلی سے قبرستان کا دوسرا جو ہے نا وہ گلی آ گئی، یہاں سے نکل کے باہر جاؤں گا. تو الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر. میں اکثر پہلے آتا تھا اس قبرستان کے اندر، واپس ہو گیا کیونکہ انسان ہے، آخر انسان ہے. تو انشاءاللہ بہت کم اس استعمال راستہ، کیونکہ ٹھیک نہیں ہوتی جگہ نا. یہاں پہ کئی واقعات ایسے پیش آئے ہیں پہلے. یہاں پہ اکثر چوری ڈکیتی بھی ہوتی ہے، قتل و غارت بھی ہوتی ہے. یہاں پہ ہر قسم کا بندہ ہوتا ہے یہاں پہ. تو ایک دو تین دفعہ ایسا بھی میرے ساتھ ہوا کہ میں آیا ہوں پھر وہاں سے واپس ہو گیا ہوں. یعنی کہ میں جب دیکھا تو ویسے وہ میں آیا ہوں درمیان کے اندر، میرے پاس روشنی بھی نہیں ہوتی تھی، روشنی بھی نہیں تھی. تو ایسا ہوا کہ پھر انسان گھبرا جاتا ہے بعض اوقات، کیونکہ ہر چیز وہاں پہ ہوتی ہے. جانور، ہر قسم کا جانور گھومتا پھرتا ہے. اللہ کی مخلوقات ہوتی ہیں، کئی قسم کی آوازیں ہوتی ہیں. میں پھر جو ہے نا واپس ہو گیا، آیا ہوں درمیان تک آیا ہوں، پھر واپس پیچھے کی طرف، کیونکہ اندھیرا بہت زیادہ، اس وقت روشنی بھی نہیں ہوتی میرے پاس. کبھی کبھار لائٹ وغیرہ لگی ہوتی ہیں راستے پہ، جو یہاں پہ 2-3 لائٹیں ہوتی ہیں، بعض اوقات ہوتی ہیں، کبھی نہیں ہوتی. تو اس لیے پھر جو ہے نا آج ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے میں یہ راستہ استعمال کیا. اشار پڑتا ہے وہاں سے دوسری طرف سے جاتا تو میرا تو پونے گھنٹہ لگ جاتا ہے. یہاں سے چلو 15-20 منٹ میں پہنچ جاتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے زیر و قرب سے دنیا سے گئے ہیں، دوست رشتہ دار، جاننے والے، نہ جاننے والے،
جن کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، سب کے لیے، ان کے لیے بھی جن کے لیے ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔